حسن ناظرین کرام، یہ سال کا آخری دن ہے جی۔ اب سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ آپ لوگ تجزیے سنتے ہیں، تجزیہ نگاروں سے جب پوچھتے ہیں کہ آنے والے دن کیسے ہوں گے پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی سیاست کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، تو کہتے ہیں ہم کوئی نجومی تھوڑے ہیں۔ تو ہم نے سوچا چھوڑو بھائی، اگر انہوں نے یہی باتیں کرنی ہیں تو کسی نجومیوں کو بلا کے پوچھ لیتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ نجومیوں سے مراد یہ نہیں کہ صرف علم نجوم جانے والے، ہمارے آسٹرولوجی جانے والے، دوسرے علوم جانے والے جو فلکیات کے حوالے سے، کیمسٹری کے حوالے سے اور دوسرے حوالوں سے وہ بہت سی چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں اور بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہم نے اس معاملے میں پروگرام کیے تھے جو بالکل درست ثابت ہوئے کئی لحاظ سے۔ ہم پہلی بار نہیں کر رہے، اور صرف ہم نہیں کرتے، سبھی کرتے ہیں، سبھی چینل کرتے رہے ہیں، سبھی کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس پر لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کیا ہونے والا ہے اس ملک میں، ستاروں کی چال کیا بتا رہی ہے اس ملک میں کیا ہونے والا ہے، سب جاننا چاہتے ہیں۔ چلیے آج ہم سال کے آخری دن میں آپ کو یہی تحفہ دیتے ہیں اور اسی قسم کا ایک پروگرام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، ہماری افضل صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور بہت ممتاز یہ ہمارے اس فن کے ماہر ہیں حیدر علی صاحب۔ ان کو ہم مذاق میں کہتے ہیں کہ اوریا مقبول جان فیم، ہمارے دوست اوریا مقبول جان ان کے ساتھ خاصا رابطہ رکھتے ہیں، تو ہم چھیڑنے کے لیے یہ بات کہا کرتے ہیں۔ ملتان سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب شامل ہوں گے جو ہمیں بتائیں گے، اپنی رائے اس سلسلے میں دیں گے۔ ایک آدھ لوگ اور بھی شامل ہو رہے تھے لیکن شاید کچھ خرابی صحت کی وجہ سے انہوں نے ابھی عارضی طور پہ معذرت کی ہے، اگر بہتر ہو گئے تو ان کو بھی شامل کر لیں گے جو ماہر قانون بھی ہیں اور انٹرنیشنل پامسٹ بھی ہیں۔ بہرحال میں بات کرتا ہوں، میں سے پہلے آپ سے بات کرتا ہوں، کیسے دن آئیں گے پاکستان، یہ سیاست دیکھ رہے ہیں، اب حالات دیکھ رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیسے دن آئیں گے ہمارے لیے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا پوچھ رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ یہ جو مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے اپنے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق دن کی شروعات، نئے سال کی شروعات کی ہے، جیسے اہل یونان ہمارا اسلامی محرم سے شروع ہوتا ہے، اس طرح ہم عیسوی سال کی بات کر رہے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو یکم رمضان جو ہے 12 مارچ بروز سوموار کو ہوگا، اور جو عید ہے وہ 11 اپریل بروز جمعرات کو ہوگی، یکم محرم الحرام 8 جولائی 2024 کو ہوگا۔ اس سال 3 گرہ لگیں گے جو پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے، بہرحال کم و بیش اثرات تو ضرور ہوتے ہیں۔ اچھا، پہلے آتے ہیں ہم پاکستان کے اوپر۔ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ سیارہ زول جو ہے پاکستان کے مقدر میں حرکت کر رہا ہے، اور یہ ایک نئے سیارہ ہے، نحس اکبر کہتے ہیں، 7ویں آسمان کا مالک ہے۔ اس کا دورانیہ ابھی مارچ 2024 تک چلے گا، جس کے ناقص اثرات پاکستان کے اوپر مرتب ہوں گے۔ تو اس میں یعنی کہ الیکشن کے اوقات تو آپ اسی میں گنوا رہے ہیں؟ نہیں، الیکشن کا ذائقہ علیحدہ بنا ہوا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہ جنرل میں نے پاکستان کے حالات بتائے ہیں، ابھی نواز شریف صاحب کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک جنرل بات ہو گئی نا کہ ناقص اثرات ہیں، تو دیکھیں نا ابھی 2 حکومتیں چلی گئی، تیسری چل رہی ہے۔ یہ اگلی الیکشن جو الیکشن ڈے ہم دیکھ رہے ہیں جو 8 تاریخ کا ہے، اس میں بھی یہ جو ذائقہ ہے اس دن کا وہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس میں افراتفری، ہون خرابہ، یعنی کہ صبح سے ہی شروع ہو جائے گا الیکشن والے ڈے سے، جو اس دن کا ذائقہ یہ بتا رہا ہے۔ اور آپ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک پارٹی کو کارنر کیا جا رہا ہے، اس کے بدلے میں میاں صاحب کی جو پارٹی ہے یہ اکثریت حاصل کرے گی، اور نہ جانے کیوں میاں صاحب وزیر اعظم بنتے نظر نہیں آ رہے، کوئی نئی شکل بنے گی، ہو سکتا ہے کنگ میکر بنے یا کوئی تھرڈ پارٹی انٹر ہو۔ علم نجوم ستاروں کی روشنی تو یہ بتا رہی ہے۔ وہ اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی اور کو وہ جیسے بھی ہے، کیونکہ یہ میاں صاحب کا جو ذائقہ ہے یہ میرے پاس پڑا ہے، سب کہیں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پیدائشی ذائقے میں ان کا ایک ناقص دور چل رہا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں 60 صدی کا ناقص دور کہتے ہیں۔ یہ ہر انسانی زندگی کے اوپر 30 سال کے اندر آتا ہے۔ تو ان کا جو مسئلہ ہے، ان کا سیٹن پیدائشی سیٹن کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے،
اور مقابلہ جو ہوتا ہے یا دو دوست یا دو دشمن آمنے سامنے ہوں تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ موجودہ دور میں سیٹن جو ہے ان کی باڈی پہ چل رہا ہے، اس لیے ان کے آگے کوئی میں حادثہ دیکھ رہا ہوں، ان کی صحت ناقص دیکھ رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے باہر چلے جائیں۔ جو میں دیکھ رہا ہوں، میں ایڈوائز کر رہا ہوں کہ ان کو اپنی کیئر کرنی چاہیے، کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے کیونکہ باڈی پہ سانپ چل رہا ہے، تو سانپ امزول کو سانپ کہتے ہیں، تو سانپ نے تو ڈانگی مارنا، تو یہ ابھی ان کے اوپر ناقص دور چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ابھی ان کا بھی ٹائم 1.5-2 سال کا ناقص ہے۔ اچھا، تو آنے والے دنوں میں پاکستان معاشی لحاظ سے کافی پریشانیاں آئیں گی، جیسے پیچھے ڈیفالٹ ہونے لگا تھا، یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان قرضوں کی دلدل میں دھنستا جائے گا اور ڈیفالٹ ہونے کے کافی چانس ہیں، کیونکہ یہ سیاستدان جو بکھرے ہوئے ہیں ان کو اکٹھا جب تک نہیں ہوں گے پاکستان کیسے اسٹیبل رہے گا، غیر مستحکم رہے گا پاکستان، عوام پریشان ہوں گے، مہنگائی آسمانوں پہ جائے گی، لڑائی جھگڑے فسادات میں دیکھ رہا ہوں یہ آنے والے دنوں میں۔ ٹھیک بات۔ جی حیدر علی صاحب، آپ کے تعارف میں نے کہا تھا کہ ہمارے دوست اوریہ مقبول جان کے بڑے رابطے ہیں آپ سے، ان کو کیا پٹی پڑھائی ہے آپ نے؟ سر اوریہ صاحب نہیں، بہت سارے ایسے شخصیات ہیں جو ہم سے رابطے کرتے ہیں، ہم انہیں بتاتے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے نا 2024 کی، تو 2024 جب ہم اسٹرولوجی میں ریڈ کرتے ہیں نا ایئر، تو وہ ہم ریڈ کرتے ہیں جوپیٹر سے، جو انڈین اور ویدک کرنے والے اس کو برہسپتی یا گرو کا نام بھی لیتے ہیں، اس سے ایئر چینج ہوتا ہے، اور یہ تقریباً ایئر اسٹرولوجی میں چینج ہو رہا ہے تقریباً جون میں جا کے، جب جوپیٹر موو ہوگا اور جیمنائی میں جائے گا تو وہاں 2024 سٹارٹ ہوگا اسٹرولوجی پوائنٹ آف ویو سے۔ اگر جو کرنٹ فیز چل رہا ہے ابھی، اور یہ جو 6 ماہ ہیں، یہ ایک ایسے منتھ ہیں جو بہت اچھے نہیں ہیں۔ سیکنڈلی یہ جو ڈیٹ انہوں نے 8 فیبرری چوز کی ہے، وہ اسٹرولوجی میں اینڈ نیمرولوجی میں بوتھ میں جس پلانٹ کے انڈر آتی ہے، وہ اس کا کلر ہے بلیک۔ تو بلیک اگر آپ دیکھیں تو بلیک آؤٹ یا بلیک جو ہے وہ اچھا ایک کلر یا ایک ٹائم نہیں لیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ڈے اچھا نہیں ہے الیکشن پوائنٹ آف ویو سے۔ سیکنڈلی اب جو ٹائم پیریڈ چل رہا ہے، 3 پلانٹ ایسے ہیں جو اسٹرولوجی میں بہت اہم ہیں، ویسٹرن اسٹرولوجی کی بات کر رہا ہوں، جس میں ایک پلوٹو ہے، یورانس ہے اور نیپچون ہے۔ اب جو پلوٹو ہے وہ اس وقت ایکویریس میں ہے، اور ایکویریس میں پلوٹو بہت اچھا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے پلوٹو ایکویریس میں 1778 میں تھا، اور جو 1778 سے لے کے اور 98 تک رہا۔ اگر آپ دیکھیں تو فرانس اور امریکہ کا جو ریولوشن آیا تھا، انقلاب آیا تھا، چینج آیا تھا، وہ اسی فیس میں آیا تھا۔ ایسے ہی جب اس سے پہلے پلوٹو جب کیپریکورن میں آیا ہے تو پوری دنیا میں بہت ساری ڈیتھ ہوئی ہیں، کیونکہ اس کو لارڈ آف ڈیتھ کہا جاتا ہے جب یہ بیڈ اپنے اثرات دکھاتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو کرونا وائرس آیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت ساری پرابلمس آئیں۔ اب یہ ایکویریس میں آیا ہے، اور ایکویریس میں بھی آ کے ابھی یہ رہے گا اور یہ پیریڈ اپنا گزارے گا، اور یہاں بھی یہ بہتر نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب یہ برا ہوتا ہے تو لارڈ آف ڈیتھ ہے، جب گڈ ہوتا ہے تو لارڈ آف ہیومن رائٹس ہے۔ جہاں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں لا قانونیت، معاشی استحکام، پرابلمس، نالج اور اس سے ریلیٹڈ آپ اگر دیکھیں تو یہ ٹرانسفارمیشن کا فیز ایک سٹارٹ ہوگا، اور پوری دنیا میں ہی معاشی لحاظ سے ایک فیز ایسا سٹارٹ ہوگا جو چینج کا ہوگا، اور چینج لے کے آئے گا، اور یہ سڈن چینج لے کے آئے گا۔ پھر سیکنڈلی اگر میں ویدی کی سائڈ پہ آؤں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو راہو، جس کو نارتھ نوڈ کے نام سے پکارتے ہیں، وہ ان ایریز ہے، اور منتھ آف اپریل بہت اچھا پاکستان کا نہیں ہوگا، اور یہاں گرہن بھی لگ رہا ہے۔ تو یہ فیس ایسے ہیں جو اچھے نہیں ہیں۔ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، اور الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ بنتی ہے ملی جلی تھی، وہ ان میں آپس میں ہی ایسی ان کی پرابلم سٹارٹ ہو جائے گی آفٹر 2-3 منتھس، کہ آپ دیکھیں گے کہ ایشوز چلیں گے، اور یہ الیکشن کے بعد سال، 1.5 سال، 2 سال گزارے گی میکسیمم یہ گورنمنٹ۔ ٹھیک بات ہے جی ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، آپ نے یہ گفتگو سنی، آپ کی رائے کیا بنتی ہے؟ اس وقت پاکستان کس طرف جا رہا ہے اور ہمارے حالات کیسے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے کہ ہر بندے کا اپنا نالج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک تبدیلی کا عمل جاری ہے، اور یہ تبدیلی کا عمل ابھی چلے گا، اور جو تبدیلی کا حال چلے گا یہ بہت گہرا چلے گا۔
पहली बात ये है कि वे ऑफ थिंकिंग इस कौम का टोटल चेंज हो चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ, जब यूरनस हमारे पहले खाने में रहा, जब से पाकिस्तान बना आज तक पहली दफा यूरनस पुरज अमल में आया, और जब वो आया तो उसने सोचने और समझने की सलाहियत इस कौम को बहुत ज्यादा दी, और उसी में ये हुआ कि पाकिस्तान में एक सूबा और बन गया। चीजें तब्दील होने की सिमत में ये पहला कदम था। अब जो सूरत हाल है, मैं समझता हूं कि जब 26 मई 2024 को मुश्तरी बुर्ज जोधा में जाएगा, तो पाकिस्तान के हाल के खाने में हाल के खाने की तरफ उसकी जो नजर है वो कायम हो जाएगी, और उसके बाद सूरत हाल तमाम चीजें बेहतरी की सिमत में जाएंगी। जायचे का एक अपना कानून है, वो जब किसी को नवाजता है उसमें वो हालात और वाकयात नहीं देखे जाते। अगर हम थोड़ी सी, मैं आपसे हिस्ट्री की बात करूं, तो दुनिया का सबसे कदीम तरीन इल्म अगर आपको कोई मिलेगा तो एस्ट्रोलॉजी मिलेगी, इल्म नजूम मिलेगा। अब इल्म नजूम के अंदर जो सियारगान हैं पूरी दुनिया में चल रहे हैं, वो चीजें तब्दील होती रहती हैं। उसकी मैं दलील भी पेश करता हूँ। जैसे मतलब एक वक्त था इंसान आजाद रहता था, एक वक्त आया दुनिया में बादशाहत आ गई, अब बादशाहत खत्म हो गई। हर पल मतलब हर 3 मिनट 49 सेकंड में जमीन जो है एक दर्जा तय कर जाती है, और ये जो सितारे हैं ये अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और हर चीज तब्दील होती रहेगी, क़यामत तक हर चीज तब्दील होगी। अच्छा, ये जो तब्दीली का अमल है पाकिस्तान में, ये अब आके इस तरह शुरू हुआ कि यूनस हमारे पहले खाने में आया। पहले खाने के सितारे जब भी ताकतवर होंगे, सूरत हाल तब्दील होगी और बेहतर होगी, असरात उसके थोड़ा देर से आएंगे। अच्छा, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि जो ही ये मुश्तरी अपना बोर्ड चेंज करेगा तो मईशत बेहतर होगी, इस्तेहकाम आएगा। अदलिया जो है इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं, तो मेरी कैलकुलेशन में पाकिस्तान में अदलिया स्ट्रांग होती आएगी, और पाकिस्तान में अदलिया बहुत फैसले स्ट्रांग करेगी। आने वाला वक्त जो है पाकिस्तान में इंशाल्लाह मई के बाद बेहतरी की सिमत में आएगा। ठीक बात है जी। हम इस सूरत हाल पे पहुँचे हैं कि पाकिस्तान का जो नक्शा है वो आने वाले दिनों में, यानी कि जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके ज़माने में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। उसके बाद भी मई जून तक इस बात का इम्कान पैदा होता है कि शायद कुछ तब्दीली आए। ये तब्दीली कब ऐसी सूरत में आएगी कि पाकिस्तान के लोगों के लिए एक अच्छा एक जिससे हम कह सकते हैं मुस्तकबिल जो है वो हमें दिखाई देने लगेगा। ये सारी वो बातें जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, छोटी मोटी बातों पर गुफ्तगू करेंगे, एहतियात के साथ करेंगे। जैसे कि अभी हमारी अफसर साहब ने हमें बताया और बड़े वजाहत के साथ बताया कि नवाज शरीफ का क्या बताता है, दूसरे लोगों के भी जायचे हैं, सियासतदान बहुत सारे हैं, उनकी हमारी किस्मत के साथ जुड़े हुए हैं उनके जायचे। सच्ची बात तो ये पाकिस्तान की किस्मत के साथ जुड़े हुए हैं। अभी अदलिया के बारे में आपने सुन लिया कि मजबूत जाएगी। हम और भी इदारे हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो इदारे अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले एक वक्फा लेते हैं इस इब्तिदाइये के बाद, और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जवाब दें और पर्टिकुलर सवाल भी पूछें जो आप जानना चाहते हैं, लेकिन ज़रा एहतियात के साथ। एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर। ये नाज़रीन काम, जैसा कि मैं अर्ज़ किया कि इस पे तो इत्तफाक है कि आने वाले चंद महीने, जो 3-4 महीने, ये कोई अच्छे नहीं हैं। उसके बाद ये है कि मई जून के बाद शायद सूरत हाल बदले, बेहतर हो, लेकिन ज़्यादा बेहतर कब होगी ये लगता है कि अभी इस पर खासा वक्त लगेगा। क्या लगेगा, कैसे लगेगा, इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं, जायचे हैं, सियासतदानों के भी हैं, अदारों के भी हैं, और इस बात के जायचे भी हैं कि दुनिया में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो तब्दीलियाँ हम पे क्या असर डाली। जी वाट साहब, हमारे अफसर साहब, आप क्या कहते हैं इसको? देखें, बात ये है कि ये 8 अदद जो होता है, जो जैसे 2024 8 बनता है और 8 ही इलेक्शन का दिन है, इसका जो रूलिंग प्लानट है वो भी सैटर्न है, शनि, काले रंग का। काले रंग पे कोई रंग चढ़ता नहीं है, तो इसलिए ये नाकस असरात आएंगे। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अभी ये टाइम ठीक नहीं। सभी यही कह रहे हैं। जो गुरु है मुश्तरी जिसकी बात कर रहे हैं, वो ज़ोहल की तीसरी नज़र के अंदर आया हुआ है, उसकी पावर इस वक्त कोई नहीं है। जब वो 1 मई को चेंज होगा तो उसकी नज़र से निकलेगा और पाकिस्तान के 12वें घर में जा आएगा तो हर आजाद और कराएगा, और पाकिस्तान कर्जों की दलदल में फंसता जाएगा। हाँ, जहाँ तक अब चेयरमैन PTI की बात भी कर लेते हैं, उनका जो पैदाइशी जायचा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
علم نجوم میں اس میں راج یوگ بنا ہوا ہے. راج یوگ کا مطلب ہوتا ہے سعد میری چشن فیمس اور کنگ اور اکول ٹو کنگ ہوتا ہے. تو یہ ابھی ان کا ٹائم جو یہ سال ناقص ہے. اس کے بعد ان کا ستارہ دیکھو نا, زندگی میں آتے رہتے ہیں اچھے برے ٹائم. جو میں فیوچر میں دیکھ رہا ہوں, میں 2 وارثوں کو دیکھ رہا ہوں. بلاول بھٹو صاحب پیپل پارٹی کے وارث ہیں, حمزہ شہباز صاحب نون لیگ کے وارث ہیں. آنے والے سالوں میں یہ ان دونوں کا میچ چلے گا. بلاول صاحب مریم نہیں آئے گی اس میں کہیں؟ مریم تو صرف پارٹی لیول تک ہے, ان کا ذائقہ اتنا ٹھیک نہیں ہے. وہاں کوئی منسٹر وغیرہ بن سکتی ہیں. موجودہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بنے گے, یہ میں کہنا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اوپر کوئی باندھا اس کا ابھی بڑا گنجل ہے, تو تھرڈ پارٹی آتی ہے کہ یہ کنگ میکر باندھتے ہیں. بہر میاں صاحب وزیر اعظم نہیں باندھے علم نجوم کی روشنی میں. ان کو اپنے لیے حفاظت ان کو کرنی چاہیے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی ایسا حادثہ پیش نہ آئے, کیونکہ شنی مقابلہ شنی ہو رہا ہے. تو اس لیے ہاں جو خفیہ گیم چل رہی ہے وہ یہ آصف علی زرداری صاحب کا جو ذائقہ ہے یہ سپر ہٹ ہے. یہ کوئی ایسی گیم نہ گائیں جو سارا کچھ پلٹ دیں. آصف علی زرداری صاحب یہ بھی ذائقہ پڑا ہوگا. اچھا وہ گیم چلا سکتے ہیں؟ بالکل گیم چلا رہے ہیں, چلا سکتے نہیں ہیں. کیا کرتے ہیں محل وہ ان کا ٹاپ پہ ذائقہ اس وقت زرداری صاحب کا. وہ کیا گیم کرتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو میں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, بلاول بنے گا وزیر اعظم. دیکھو نا, میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ ان کے ذائقے میں یہ جب مقابلہ چل رہا تو وزیر اعظم کیسے بنیں گے. تو بلاول صاحب کے ابھی چانس نہیں ہے. نیکسٹ ٹینیور میں حمزہ اور بلاول کا میچ چلے گا. یہ دونوں وارث ہیں نا پارٹیوں کے. ایک وہ وراثت تو چلتی ہے, تو ان کا میچ چلے گا. تو فی الحال جو بھی حالات ہیں, کیونکہ 8 تاریخ کو جو سیارہ مریخ ہے جس کا تعلق فوج سے ہے وہ بادشاہ ہوگا, یعنی کہ ڈالٹڈ پاورفل. تو میں بھی حالات جو اتنے خراب ہوں گے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو مداخلت کرنی پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی جناب حیدر علی صاحب, یہ مسئلہ تو بڑا نازک ہو گیا جی کہ چلیے میاں صاحب نہیں بن رہے, ان کا نامینی بھی بنے گا یا کوئی پاور گیم کھیلنے والے بنیں گے یا کچھ کریں گے. لوگ تو جانا چاہتے ہیں کون بنے گا. فی الحال عمران کے چانس نہیں ہیں. 1 سال کے بعد شاید وہ اس کا ستارہ اسٹرانگ ہے, وہ سڑکوں پہ رہے گا, ہر جگہ نظر آئے گا. کیا مطلب پاکستان کا تو ابھی برا حال لگتا ہے, دلدل میں پھنستا دکھائی دیتا ہے. میر صاحب یہ جو پلانٹری پوزیشن چل رہی ہے نا اب, یہ پاکستان کے لیے نہیں دنیا کے لیے بہت اچھی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو پلانٹ پلوٹو ہے یہ 248 ایئرس میں اپنا کمپلیٹ سرکل کرتا ہے 12th ہاؤس کا, کیونکہ ایسٹرولوجی میں بھی 12 گھر ہوتے ہیں, جیسے 12 مہینے ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً ایک گھر میں 20 سے 25 سال رہتا ہے. اچھا اب یہ جو اب ایکویریس میں آیا ہے تو یہ ابھی جانے والا نہیں ہے کہ اگر ہم کہیں کہ مئی جون کے بعد پاکستان بہت ترقی کرنا شروع ہو جائے گا, ادھر معاشی حالات بہت اچھے ہو جائیں گے, کرنسی پاکستان کی بہت اچھی ہو جائے گی, تو ایسا مجھے نہیں دکھائی دیتا ہے. یہ ابھی ٹائم پیریڈ ایسا ہی رہنا ہے, اور 2024 سے ہم بہت زیادہ امیدیں نہیں لگا سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھا سال ہوگا. ہاں کچھ چینج لے کے آئے گا, مگر آپ وہ چینج بگ چینجز ایسے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حالات بہت اچھے ہو جائیں. اس قسم کی صورتحال مجھے نہیں دکھائی دیتی ہے. اور اگر عمران خان بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اگر وہ خود بھی آ جائیں تو وہ بھی پاکستان کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. اور یہ جو کرنٹ سینیریو ہے اس کے اندر میرے خیال سے خان صاحب کا اندر رہنا اور یہ ٹائم پیریڈ ان کا گزارنا ان کے لیے بہتر ہے. اور جو اب سیاست میں جو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اگر آپ ان کو بھی دیکھیں تو وہ بہت خوش نہیں ہیں, اور وہ بھی آ کے کچھ پاکستان کے لیے ایک ایسا بھلا کر لیں, یہ مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے. سیکنڈ بات, پاکستان کے چارٹ کی جہاں بات کرتے ہیں, جب پاکستان بورن ہوا ہے بیسیکلی 15 اگست کو, کیونکہ ہم 12 بجے کے بعد نیا دن لے لیتے ہیں تو 2-3 منٹ اوپر ہو چکے تھے, تو 15 اگست 1947 ہے. اور ہم پاکستان میں تقریباً 2 سے 3 سال اپنی انڈیپینڈنس ڈے بھی 15 اگست کو مناتے رہے ہیں, جو 1951 میں پھر ایک آرڈیننس ہوا اور ہم 14 اگست پہ آ گئے. تو اس کے اوپر جو پلانٹری پوزیشن ہے وہ اس قسم کی ہے کہ بہت اچھی نہیں ہے. یہی ریزن ہے کہ پاکستان میں جو بھی سیاستدان اچھا کرنا چاہے گا یا تو وہ رہے گا نہیں یا اس کو رہنے نہیں دیا جائے گا ڈیو ٹو پلانٹری پوزیشن. تو اب بھی جو کرنٹ سینیریو ہے وہ پاکستان کا بہت اچھا نہیں ہے.
یہ ٹائم پیریڈ سے اللہ کرے ہم گزر جائیں اور حالات ہمارے بہتر رہیں، مگر مجھے اسٹرولوجی پوائنٹ آف ویو سے نہیں دکھائی دیتا ہے کہ ٹائم پیریڈ اچھا ہے، الیکشن ہوں اور الیکشن ہونے کے 3-4-5 ماہ کے بعد حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ آپ دیکھیے گا کہ آپس میں پرابلمس آئیں گی، ایشوز آئیں گے اور مسئلے مسائل پڑیں گے۔ اور جہاں تک نواز شریف صاحب کی بات ہے تو نواز شریف صاحب کی ڈیٹ آف برتھ میں بھی کنفیوژن ہے۔ بہت سارے لوگ 25 دسمبر ان کو نہیں لیتے ہیں، کیونکہ 25 دسمبر ہم قائد اعظم لائک کیپریکون کو ریڈ کرتے ہیں، جبکہ وہ کیپریکون نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے ہی جب ہم دوسرے کی بات کرتے ہیں حمزہ صاحب کی، مریم کی، تو ہاں ان کی پلانٹری پوزیشن، شہباز شریف کی پلانٹری پوزیشن ان کی اسٹرانگ ہے، ان کی بہتر ہے، مگر حالات پاکستان کے جہاں ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ملک کی بات کرتے ہیں، تو وہ اچھے نہیں مجھے دکھائی دیتے۔ ٹھیک بات ہے جی، حالات اچھے نہیں ہیں پاکستان۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، پاکستان کے حالات فوری طور پہ اچھے نہیں ہیں، دنیا کے حالات اچھے نہیں ہیں، ابھی پاکستان کے لیے مشکلات ہیں، سیاستدان ابھی کچھ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، یہ ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں جی؟ کیا کچھ نقشہ نظر آتا ہے پازیٹیو؟ آپ یہ سب تو میری طرح مایوس ہیں جی۔ نہیں جی نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہی یہ ستارے، میں نے عرض کیا کہ مشتری اپنا بورڈ چینج کرے گا، اس کا پازیٹیو اثر ضرور آئے گا، یہ قانونی نہیں ہے کہ نہ آئے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر پاکستان پیدا ہوا 1947 میں، مطلب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 یا 15 اگست کو، تو اس سے پہلے یہ زمین کس کے حوالے تھی، کہاں تھی؟ یہ اصل میں اس کو پڑھنے کے لیے اس کا قاعدہ کلیہ الگ ہے۔ یہ پڑھا جاتا ہے جب زائچے کو 0-0 کیا جائے، اور یہ اہل یونان کرتے تھے، 0-0 کر کے زائچے کو پڑھتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے بھی زائچے سے، کسی سیاستدان کے زائچے سے پاکستان کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنا۔ اس کی میں وجہ پیش کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جس خطے میں واقع ہے، جتنے درجے عرض بلد میں واقع ہے، وہاں سے اس کا ذائچہ شروع ہوگا۔ جب اسے 0-0 کریں گے، طلوع اس کا برج نکالیں گے، تو اس کا ذائچہ آگے چلے گا۔ خیر، میرے خیال میں ابھی پاکستان کا آنے والا وقت جو ہے مئی کے بعد وہ بہتر آتا جائے گا۔ جہاں تک رہ گیا اپنا بلاول بھٹو زرداری کا ذائچہ، میں نے اس کا ذائچہ بنایا ہے۔ مشرق سے لے کے مغرب تک وہ کبھی وزیر اعظم پاکستان نہیں بنے گے، یہ آج میں پریڈکشن کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے میری پریڈکشن غلط ہو۔ میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ میری بات حرف آخر ہے، اندازے ہیں، ایک مطلب ڈیٹا کلیکشن ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو کی زرداری کے ذائچے میں 0.1% بھی وزیر اعظم بننے کا امکان ہے۔ دوسری بات رہے گی کہ عمران خان صاحب کا ذائچہ، تو خان صاحب کے ذائچے میں کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ ان کا ذائچہ پیدائش بہت سٹرونگ ہے، بہت سٹرونگ ہے، اور وہ مطلب جب تک ان کی زندگی ہے تو وہ اب اپنے آپ کو منوائیں گے۔ اور ان کے، میں ایک بات اور بتاتا چلوں، ان کے ذائچے میں اتنی زبردست جو ہے اپنا سٹارز کی پوزیشن ہے، وہ ان کو بہت زیادہ سہارا دیے کھڑی ہے۔ اور ذائچہ پیدائش میں جب ستارے سٹرونگ ہوں تو ساری عمر اس کا اثر رہتا ہے، وقتی طور پہ کمزور ہوگا لیکن فار ایور کمزور نہیں ہوگا۔ تو خان صاحب کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، اگر وہ حیات ہیں اور وہ سیاست میں ہیں تو میں نہیں سمجھتا کوئی اور بن سکتا ہے۔ اگر بنے گا تو وقتی طور پہ ہمیں بس کوئی ان کے علاوہ تو مجھے سمجھ نہیں ہو سکتا ہے میرے پاس اور کوئی طاقت تو نہیں آ رہی، کوئی اور طاقت تو نہیں آ رہی؟ عدلیہ کو تو کہہ رہے ہیں اور کوئی طاقت نہیں آ رہی، بلکہ میں یہاں کسی طاقت کا ذائچہ مضبوط نہیں ہے۔ میں کس کا جی؟ میں کسی طاقت کا ذائچہ مضبوط نہیں ہے۔ دیکھیے میری بات کو ذرا تھوڑا سا سنیے، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں سر، وہ کسی طاقت کو تو میں بتا ہی نہیں سکتا۔ ذائچے کے کچھ اپنے قوانین ہیں جس کے اوپر ہمیں رہنا پڑتا ہے۔ پاکستان کے ذائچے کو میں غور سے پڑھوں تو اب اصل میں سیاستدانوں کی نئی پنیری سامنے آنے دیکھیں، پاکستان کا ذائچہ کچھ لوگ تو انہوں نے 15 اگست بنایا، آپ 0-0 کو کچھ بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ پاکستان کا ذائچہ، ایک منٹ بڑی بات سن لیجئے گا، بڑی بات بھی سن لیجئے، 71 سے شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ پاکستان تو جو اب پاکستان ہے، یہ تو وہ پاکستان ہے جو ٹوٹنے کے بعد بنا ہے۔ تو مجھے تو خیر کچھ نہیں پتا، اس علم کے بارے میں جانتا نہیں ہوں، جانتا ہوتا تو آپ لوگوں کو کیوں زحمت دیتا۔ میں کہتا ہوں کہ کچھ پاکستان کے لیے کچھ اچھی بات نظر آتی ہے کہ نظر آتی آپ کے اندازے کے مطابق؟ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت، یہ جو مئی آئے گا، 26 مئی کا سورج نکلے گا، آن دی ہول صورتحال بہتر ہو جائے گی۔ روٹی ملے گی، دوسرا
جی لوگوں کو روٹی ملے گی؟ ارے جناب روٹی ابھی بھی اللہ دے رہا ہے، یہاں کوئی بھوکا نہیں سوتا. آپ ذرا تھوڑا سا بات کو ذرا سا سمجھیں. پاکستان کے ذائچے میں جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سیاستدانوں کی ایک نئی پنیری سامنے آنے کی سمت میں باتیں جائیں گی. وہ لوگ جو 76 سے لے کے 82 کے درمیان پیدا ہوئے ان کے ذائچے میں ستارے بڑے اسٹرانگ تھے. جب ان کے ذائچہ پیدائش میں ستارے اسٹرانگ تھے تو اب ان کے جو عمر کا حصہ شروع ہونے والا ہے بہت سارے نئے سیاستدان سامنے آئیں گے اور پرانے سیاستدان یہ سیاست سے مٹ جائیں گے. صورتحال اس سمت میں جا رہی ہے، تبدیلی بہت بڑی آ رہی ہے اور یہ ابھی رہے گی، ابھی یہ جاتی نہیں ہے. اور پاکستان کا کچھ مطلب کوئی ایسی اس کو پرابلم میں کسی مشکلات میں میں نہیں دیکھتا، بالکل نہیں دیکھتا. ٹھیک بات ہے جی. یہ ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ نکل جائے گا. جی ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک بات ہے. یہ ڈاکٹر صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کسی پرابلم میں نہیں ہے، ساری مشکلات سے نکل آئے گا. اور ہمارے باقی ساتھیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ پوری دنیا کے لیے کوئی زیادہ اچھے خوشگوار حالات نہیں ہیں. مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں پوری دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے بھی. ٹھیک بات ہے. میں نے سیدھا سوال پوچھا تھا کہ عام آدمی کو روٹی ملے گی کہ نہیں ملے گی. مشکل سوال ہی میں پوچھتا جی. یہ آپ یہ ستاروں کے جو نام لیتے ہیں مجھے نہیں پتا کون سا ستارہ کیا اثر کرتا ہے، اس لیے تو آپ سے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں. اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے آنے والے دنوں میں کس کا ستارہ مضبوط ہے کس کا کمزور ہے، یہ میری بحث نہیں. بحث یہ ہے کہ پاکستان کب تک ایسی صورتحال میں آئے گا کہ ہم کہہ سکیں کہ پاکستان دنیا کے مضبوط ملکوں میں شمار کیا جا سکے گا. ایک وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی صورتحال پر علم نجوم کے حوالے سے، ستاروں کی گردش کے حوالے سے، کہہ دیجیے ان علوم کے حوالے سے جو مخفی علوم گنے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ سائنٹیفک علوم ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ درست ہوا کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمایوں افضل صاحب، پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں روٹی ملے گی لوگوں کو؟ میں نے سوال پوچھا تھا ڈاکٹر صاحب ساتھ. کہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ معاشی حالات بہت خراب ہوں گے. ٹھیک ہے. چیزیں خریدنے کے لیے جیبوں میں پیسے ہی نہیں ہوں گے تو چیزیں کیسے خریدیں گے، روٹی کیسے چلے گی؟ یہ ایک بہت مشکل ٹائم ہے پبلک کے لیے، قوم کے لیے. جتنا اس وقت مشکل ہے سبھی مشکل. ہاں جی ابھی تو آئے گا نا، یہ چڑھنے تو نہیں. ابھی تو ہم نے قرضے سود لے کے قرضے بھی واپس کرنے ہیں تو کدھر سے پیسے آئیں گے؟ پیسے آئیں گے تو ملک چلے گا نا. تو یہ کیا امپیکٹ یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل امپیکٹ ہوگا؟ پیٹرول کی قیمت کا ہوگا، تیل کا ہوگا، کچھ اور ہوگا، ہماری مس مینجمنٹ ہوگی. ہر چیز مہنگی ہوگی تو ہر چیز مہنگی ہوگی تو ضروریات چیزیں جب مہنگی ہوگی تو مشکلات ہی پیدا. ہماری مس مینجمنٹ ہوگی یا عالمی سطح پر تبدیلیاں آ رہی ہیں ساری؟ بھئی ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی ہم رہیں گے. عالمی سطح پہ تو وہ گلوبل. میں نے کہا اس کا امپیکٹ ہوگا یا نہیں ہمارا ذاتی امپیکٹ ہے جی. اچھا قرضہ ہم نے دینا ہے کہ انہوں نے دینا ہے؟ جس نے دینا اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں. تو اس کے حالات بہت نازک ترین اس طرح نیچے جائیں گے. پبلک عوام جو ہے یہ متنفر ہو جائے گی سیاستدانوں سے، ہر ایک سے. یہ ان کا دماغ خراب ہو جائے گا کہ یہ کر کے آ رہے ہیں ہمارے لیے. عوام پریشان ہوگی بے حد. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. حل کیا ہوگا پھر اس کا؟ حل ابھی میں نے گزارش کی نا، جب مقدر میں ہی کالے رنگ کا سانپ بیٹھا ہوا ہے مارچ 2025 تک، تو یہ وہاں تک تو سروائیو کرنا ہی ہے. مارچ 2025 تک. یہ جو ابھی الیکشن اگر ہو گئے تو یہ سال 6 مہینے حکومت چلے گی. یہ لڑائی جھگڑا سڑکوں پہ لوگ رہیں گے، تو جب سڑکوں پہ رہیں گے تو کیسے کام چلیں گے؟ مقدر ہمارا کس کے ہاتھ میں یہ ہوگا؟ مقدر تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر ستاروں کی پوزیشن میں مقدر کے ہانے میں. اللہ اس زمین پر کس کے سپرد کرے گا اس قوم کو؟ نہیں قوم کو دیکھو، اللہ کی ساری سب تمام قومیں اللہ کی ہیں. کوئی ایک قوم اللہ کی نہیں، رب العالمین ہے، سب قوموں کا اللہ ہے. یہ ہمارے اپنے جو کارنامے ہیں اس کا ہمیں سزا مل رہی ہے جو ہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو نہیں کہتا اس طرح کرو. ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے تجزیہ نگار اور علم نجوم کے ماہر ہم خیال ہو گئے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں. نہیں یہ دیکھیں بھائی، یہ ستاروں کی باتیں ہمارے ساتھ، یہ انٹرنیشنل اسٹرولوجر جو مرضی آگے ڈسکس کر رہا ہے، یہ جو علم ہے یہ بلیک بورڈ کے اوپر ہم سوال ذائچہ بنا کے ڈسکس کرتے ہیں. یہ غیب کا علم نہیں ہے. دنیا بھری پڑی ہے اسٹرولوجر سے. پاکستان میں ہی ماشاءاللہ ٹرک اترے ہوئے ہیں اسٹرولوجر کے، بے شمار اسٹرولوجر ہو گئے ہیں. مگر علم سمجھنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں.
ٹھیک ہے جی حیدر علی صاحب، کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں روٹی نہیں ملے گی، برا حال ہوگا، میں نے اس لیے مارچ 2025 تک حالات خراب ہیں یہ کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں مئی کے بعد بہتر ہونا شروع ہو گئے، کچھ حد تک آپ کہہ سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اچھی ہو جائیں گے، کچھ حد تک ہوں گے، مگر اوور آل صورتحال اچھی نہیں ہے۔ 2024 2025 یہ دونوں سال 2026 میں کہیں جا کے کچھ جنسی ہے، یہ آپ سب کہہ لیں کہ کچھ بہتری ہوگی، کیونکہ ادروائز ابھی جو فیز چل رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ ایسے ہی رہے گا۔ ہماری کرنسی بھی جو سی ہے وہ ہو ڈاؤن ہوگی، پیٹرول جو سا ہے دوبارہ رائز ہوگا، اور ایشوز پڑیں گے، عوام کو پرابلمس آئیں گی، ہم لوگوں کو یہ فیس کرنا پڑے گا۔ اور یہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بولا تھا کہ یہ ٹرانسفارمیشن ہے، ایک چینج آ رہا ہے دنیا میں، ایک ایسا ریولیوشن ہے جو سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے کرونا سے، 2020 سے، یہ ابھی فیس چلے گا، اور پوری دنیا میں ہی پرابلمس ایشوز دکھائی دیں گے۔ پاکستان پہ بھی امپیکٹ اس کی وجہ سے بھی پڑے گا، اور ہمارے اپنے بھی معاملات ذاتی ہوں گے، ان کی وجہ سے بھی ہمیں پڑے گا۔ تو یہ ریزنس اس قسم کے بنیں گے کہ ہمیں ایشوز آئیں گے۔ تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ بہت بہتر ایک فیس ہے یا بہت اچھا ہے، یا الیکشن اس کا حل ہے، یا الیکشن کے بعد بہتری ہو جائے گی، تو ایسا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہاں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ الیکشن ہو یا نہ ہو، اگر ہو بھی جائیں کوئی بھی جیتے، حالات جو ہیں وہ ویسے کے ویسے رہیں۔ جی بالکل، تو ایسی صورت نظر آتی ہے، ایسی صورتحال ہی ہے۔ تو کیا کریں عوام پاکستان کے؟ ہم میں نے سیدھا پوچھا ہے روٹی ملے گی، میں نے کوئی مشکل سوال ہی نہیں پوچھتا، کیونکہ لوگ سچ مچ روٹی کو ترس رہے ہیں۔ بالکل روٹی ملے گی ضرور، مگر کافی ٹائٹ ہو جائے گا، جہاں دو ہوتی ہیں وہاں ایک ہو جائے گی، جہاں ایک ہے وہاں آدھی ہو جائے گی، اور پرابلمس ایشوز دکھائی دیتے ہیں، اور ہماری کرنسی بھی جو سی ہے وہ بھی مجھے اسٹرانگ ہوتی دکھائی نہیں دیتی ہے کہ اسٹرانگ ہو جائے گی، بہتر ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ شاید جلدی حالات بہتر ہو جائیں، یہ کہتے ہیں کافی وقت لگے گا حالات کو بہتر ہونے میں، وہ سن 25 دے رہے ہیں، وہ سن 26 دے رہے ہیں۔ وہ دیکھیں ہر ایک کی اپنی کیلکولیشن ہے۔ ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کی کیلکولیشن کیا کہتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں، اگر آپ غور سے دیکھیے، آپ ذرا ایک لاہور کی سڑک کراس کر کے پیدل مجھے دکھا دیں تو یہ کوئی روس سے لوگ ویزا لے کے پاکستان میں نہیں، یہ پاکستانی ہے، آپ سڑک نہیں کراس کر سکتے، لوگوں کے پاس ابھی بھی پیسہ ہے۔ اور یہ جو ریل پیل ہے یہ پہلے اتنی نہیں تھی پیسے کی جتنی اب ہے۔ وہ تو پریولیج کلاس ہے نا، وہ پریولیج کلاس ہے، عام آدمی کا پوچھ رہا ہوں میں۔ نہیں جناب نہیں، میری بات سنیں، میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ بھی میری بات سنیں نا، میں غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ میری پہلے عرض سنیے نا۔ ہاں بتائیے۔ میں اپنے ستاروں کی بات کروں گا، میں حالات کی بات، جو مجھے سمجھ آ رہے ہیں میں تو وہی بات کروں گا۔ ہاں مجھے سمجھ آ رہے ہیں نا جی، میں بھی وہی بات کروں گا۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ ریل پیل تو ہے، غریب آدمی کو روٹی نہیں مل رہی، یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ نہیں جی میں تو نہیں، ستاروں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ میں غریب، میرا ہاسپٹل چل رہا ہے، میں ابھی ہاسپٹل میں تھا، میں گھر پہنچا ہوں۔ ڈوٹتا ہے ہاسپٹل، جس کے بھی جو ہاسپٹل ہے نا پاکستان میں ڈوٹتے ہیں، اگر آپ مجھ سے بات کریں گے تو، عام آدمی کی بات کریں گے تو۔ دیکھیں میرا جو ہاسپٹل ہے نا وہ اگر آپ کبھی وزٹ کریں تو ہم نے وہاں لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ صرف ہمیں آگے بتا دے کہ میرے پاس پیسے نہیں، ہم اسے فری دوائی دیں گے۔ ٹھیک ہے، بڑی آپ کی دوسری بات یہ ہے ہر بندے کی بات ہر بندے پہ نہ کیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی۔ ہم یہاں ستاروں کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں کریں۔ میں ہاسپٹل میں تھا، ٹھیک ہے نا جی، ہاسپٹل پورے میں ایک سائیکل بھی نہیں کھڑی، سارے موٹر سائیکلیں کھڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وقت میں آپ کو سڑک پہ صرف سائیکلیں نظر آتی تھی، اب آپ کو موٹر سائیکلیں نظر آتی ہیں، سائیکل نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا روتا کیوں؟ اس کا میری شکل ایسی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی جاری ہے، کوئی بھوکا نہیں سوتا، اللہ سب کو رزق دیتا ہے۔ اس سے ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی مہربانی، آپ جو گفتگو کر رہے ہیں یہ میں بھی کرتا ہوں، لے مین بھی کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ستاروں کا علم کیا کہتا ہے کہ پاکستان کی جو پریزنٹ اکنامک صورتحال ہے یہ بہتر ہوتی دکھائی دیتی ہے یا خراب ہوتی دکھائی دیتی ہے؟ یہ خیال میں میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال بہتری کی سمت میں جا رہی ہے۔ جب مشتری بورڈ چینج کرے گا تو صورتحال اور بہتر ہو جائے گی۔ اچھا، یعنی کہ مئی کا آپ وقت دیتے ہیں کہ صورت بہتر ہوگی؟ جی جی انشاءاللہ۔ اور خطرات کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ نہیں جی خطرات کوئی بھی نہیں ہے، ساری ہمیں باتیں ہیں، بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کو۔ پاکستان ایک جو اس کا مشکل وقت تھا، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ جو سارے مطلب
باتیں کرتے ہیں جی یہاں نجومی بہت ہیں، یا بھی انہوں نے فرمایا کہ ٹرک اترا ہوا ہے نجومیوں کا، تو میں یہاں یہ بتاتا چلتا ہوں جو 60 ہے نا یہ پاکستان کو لگ ہی نہیں سکتی. 60 ہوتی ہے پہلے عمر کے پہلے سال سے لے کے 36 سال کی عمر تک حد کسی کے لیے ہوگی، ساری زندگی کے لیے کبھی بھی نہیں ہوتی. اٹ از نیئر ٹو امپاسبل، ناممکن ہے کہ 60 رہے. ایک دفعہ زندگی میں ضرور آنی ہے، وہ اس کے پیدا ہونے سے اگلے دن شروع ہو سکتی ہے، اس کے 10 سال کی عمر میں ہو سکتی ہے، اس کے 20 سال کی عمر میں ہو سکتی ہے. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی 60 لگی ہوئی ہے، یہ ساری ہمیں باتیں ہیں، وہ ٹائم گزر گیا. میں نے عرض کیا نا کہ تبدیلی کی سمت میں باتیں جا رہی ہیں. آپ ذرا غور فرمائیے سر کہ یہاں پہ جدید جو باغبانی ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے. بہت سارے یہاں پہ باغ ایسے لگے ہیں جو پہلے نہیں تھے. تو ہر چیز میں تبدیلی اور بہتری کی سمت میں باتیں سر جا رہی ہیں. اور میں اپنی دلیل پیش کرتے ہوئے یہ کہوں گا، جہاں سے میں پاکستان کا ذائچہ پڑھتا ہوں وہاں پہ جو ہمارا جو فائنانس کا ستارہ ہے وہ زہرہ ہے. اچھا، جو زہرہ ہے اس کو شرف ہوتا ہے برج حوت میں. برج حوت جو ہے یہ پانی سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے اگر آپ تھوڑا ملا جلا کے ہم پڑھیں تو جس دن سی پیک چلا، جس دن سی پیک پہ پہلی گاڑی چل پڑی، پاکستان کی ترقی کو دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن سی پیک کب شروع ہوگا دوبارہ؟ جی میں عرض کرتا ہوں، یہاں پہ ایک ستارہ ہے نیپچون، وہ بیٹھا ہوا ہے، اب زحل بھی یہیں آ گیا، تو تھوڑا رکاوٹ ہے. ایک میں اپنا علمی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ستارے کسی شخصیت کے ماتحت نہیں. اللہ نے جس سے جو کام لینا ہے، اللہ نے یہودیوں سے پینسلین بنوا دی اور اس کی پوری دنیا کو فائدہ ہوا. اللہ نے جس سے جو کام لینا ہے اللہ نے اس سے لینا ہی لینا ہے. یہ کوئی مائی کا لال اس کے آگے رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. یہ جو ساری باتیں ہیں یہ اب ایک سمت میں جا رہی ہیں. جو 30 درجے عرض بل پہ واقع ملک ہیں، میں کسی دن آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں نقشہ لے کے انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ 30 درجے عرض بل پہ کون کون سے ملک واقع ہیں. اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ یہاں ستارے ہے اور یہاں چیزیں تبدیل ہوئیں. اب یہ جو تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا ہے اور جو چیزیں اب ایکسپوز ہو رہی ہیں وہ ساری ہونی ہیں، نیچرل ہونا ہے، یہ ان نیچرل نہیں ہے. قوم کو جیسے قوم نے آزادی حاصل کی تھی، ہندوستان سے یہاں پہ لوگ آئے تھے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، پھر اللہ نے انہیں یہاں سب کچھ دے دیا. اب بھی اللہ سب کچھ دے گا. اور میں تو نہیں کہتا کہ پاکستان میں روٹی نہیں ملے گی، نیور. اللہ رازق ہے اور اس نے اس رزق کا بندوبست ہر بندے کا کرنا ہے. اور یہاں میں نے نہیں کبھی کسی کو بھوکا دیکھا، اور لوگ یہاں بہت اچھے ہیں، لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ قوم بذات جو پاکستانی قوم ہے اس کا ستارہ مریخ ہے، اور یہ روئے زمین کی سب سے دلیر قوم ہے. حالات اور واقعات کمزور ہو جانا ایک الگ بات ہے، کوئی بات نہیں. ٹھیک بات ہے، ہر ایک بندے بڑی ماشاءاللہ مثبت باتیں کر رہے ہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے. ہر پاکستانی اچھا چاہتا ہے کہ پاکستان کی بہتری ہو. آپ کیا کہتے ہیں کہ 36 سال کے لیے ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا ٹیکنیکلی. بیچاروں کو علم، اب یہ علم نجوم کی کلاس لوں. یہ سیارہ زول جو ہے یہ 30 سال میں پورا مدار پہ چکر لگاتا ہے. اچھا، تو اگر کسی کی 60 سال عمر ہے تو 2 مرتبہ 60 آئے گی، ہر 29-30 سال کے بعد آتی ہے. ان بیچاروں کو علم نجوم کا کیا پتا، اپنے نجوم لائے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پاکستان کا ذائچہ انہوں نے زورا سے بنا دیا. کمال ہے یار. جیمنائی جب مون سائن پاکستان کے ذائچہ جب یہ پیدا ہوا، میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا. آپ ساتھ رہیں گا، دوبارہ آؤں گا. میں مقدر میں بات کر رہا ہوں کہ سیارہ زول پاکستان کے مقدر میں چل رہا ہے. 60 نہیں کہہ رہا، مقدر میں چل رہا ہے. اس کا دورانیہ 2.5-3 سال ہے. تو وہ نکلے گا جب تو مقدر کی جان چھوڑے گا تو پاکستان پھر اسرے گا. یہ مارچ 2025 میں نکلے گا. میں تو مقدر کی بات کر رہا ہوں، 60 کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور کچھ سوالات کرتے ہیں. کچھ گرما گرمی پیدا ہوئی ہے، یہی چاہتا تھا کچھ گرما گرمی پیدا ہو، حالات بہتر ہو. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جناب اکرام، ہم آخری مرحلے پر ہیں. باتیں بہت کرنے والی ہے، وقت بہت کم ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ بھی کہیے، اور یہ بھی بتائیے کہ آپ کیا پیغام دیں گے اس قوم کے لیے کہ کیا ہونے والا ہے اور ہم کس کے لیے تیار رہیں، اور کیا خوشخبری، کیا بری خبریں، کیا اچھی خبریں، کیسا نظر آتا ہے پاکستان کا پورا نقشہ، کیا نظر آتا ہے. بڑے مختصر لفظوں میں ہمیں پریسائزلی بتائیں آپ.
دیکھیں جی، میں جو سمجھتا ہوں، جہاں جتنی میں نے ایسٹرالوجی پڑھی اور دیکھی اور میں نے ریسرچ کی، میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان کا اچھا وقت آ چکا ہے. اب یہ ہم ایسے سمجھیں کہ تبدیلی کی سمت میں جا رہے ہیں، اور جو تبدیلی ہوتی ہے اس میں کچھ نہ کچھ مشکلات ضرور آتی ہیں، لیکن آن دی ہول پاکستان بہتری کی سمت میں جا رہا ہے، اور اس کی ترقی جو ہے وہ بالکل آپ سمجھیں ہم اس کے بالکل نیئر ہیں. اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں دلیل ہے میری اس تمام ریسرچ کی، وہ یہ ہے کہ ہم ایک قوم اب بن چکے ہیں. اب ہم الگ الگ نہیں رہے، پوری جو پاکستانی قوم ہے یہ ایک جگہ پہ آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور ایک پیج پہ ہے. اب اس کی ترقی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. تو میری کیلکولیشن میں یہ یورنس ستارہ جب برج حمل میں آیا اور یہاں رہا، اور جس میں ایک کیلکولیشن آئی کہ ہمارا ایک صوبہ اور بنا، تو یہ ساری اس کی جو آگے آنے والا وقت ہے اسی کے تحت آ رہا ہے. کسی کے چاہنے سے کسی کے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کا مقدر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جسے جو کام لینا ہے اس نے اپنے حصے کا کام کر کے اس دنیا سے جانا ہے، اور یہی ہوتا رہا ہے، یہی ہوتا رہنا ہے. دنیا میں جو تبدیلی کا عمل ہے وہ بھی چلتا رہنا ہے. ٹھیک بات ہے جی. حیدر علی صاحب، آپ کیا خلاصہ، کیا بیان، نقشہ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ بٹ یہ آسان کام ہے، ہم بتائیں کہ یہ عمل جاری رہے گا. تبدیلی کا لفظ خاص طور پر استعمال کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور یہ بتا رہے ہیں کہ تبدیلی جب آتی ہے اس میں مشکلات. آپ کیا کہتے ہیں، کیا نقشہ کیا نظر آتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی میر صاحب کہ یہ جو تبدیلی ہے، ٹرانسفارمیشن، یہ سب کچھ پلوٹو کے انڈر ہے جو فیس چل رہا ہے. تو یہ بھی چلے گا. یہ ایسے نہیں ہے کہ ابھی پلوٹو ہے اور 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ موو ہو جائے گا. یہ بھی رہے گا، 2 ڈھائی 3 سال لگیں گے. مگر یہ بہتری آنا یا بہت اچھے حالات ہو جانا وہ تو نہیں میں کہتا ہوں. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ بینگا مسلم ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اور ہمیں اچھے حالات کے لیے خاص طور پہ خصوصی دعا کرتے رہنا چاہیے. جبکہ میں سیکنڈلی یہ دیکھتا ہوں تو بیسیکلی ہم خود لوگوں میں فالٹ ہے. آپ ریڈیو والے سے دیکھ کے اوپر تک دیکھ لیں سیاستدان کو، ہر ایک اپنے حساب سے ایشوز پرابلم کریٹ کرتا ہے دوسروں کے لیے، عوام کے لیے. تو یہ مسئلے مسائل ابھی چلیں گے، مگر ٹرانسفارمیشن جو سی ہے، تبدیلی ہے، وہ آئی ہے. یہ چینج ہے، سڈن چینجز ہم اس سال دیکھیں گے. کیٹاسٹرافی، ڈیزاسٹرز، ایشوز دنیا میں بھی دیکھے جائیں گے. اور پاکستان کی جہاں بات کرتے ہیں تو پاکستان میں بھی ایشوز مجھے ابھی دکھائی دیتے ہیں جو چلیں گے. ٹائم ٹو ٹائم ہمیں یہ فیس کرنا پڑنا ہے. پر دعا میری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات ہمارے جلد سے جلد لے کے آئیں. ٹھیک بات ہے جی. جناب بٹ صاحب، ہمایوں افضل صاحب، بات یہ ہے کہ میں بے شمار مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ سیارہ زحل، اس کا رنگ کالا ہے، اس کو ہم سانپ کہتے ہیں. یہ ابھی مارچ 2025 تک ادھر رہے گا. یہ ابھی مشکلات یا منحوس ٹائم سمجھ لے پاکستان کے اوپر اس کے اثرات رہیں گے. یعنی کہ جب زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے اس کے بعد اجالا شروع ہوتا ہے. جب ہم اس فیز سے نکلیں گے تو ہم بہتر ہوں گے. ابھی تو یہ افراتفری خون خرابے کا سال یہ نظر مجھے آ رہا ہے. میں تو علم نجوم کی بات کرتا ہوں، یہ ذائقہ ہے پاکستان کا، جو مرضی میرے سے ڈسکس کر لیا آگے. ہم تو علم نجوم، ہاں دعا اپنی جگہ پہ علیحدہ ہے، دعا ہر علیحدہ، مگر ستاروں کا علم علیحدہ. سانس لینے کا موقع ملے گا. سانس تو دیکھیں نا، اس وقت گندا ترین شہر ہے لاہور. سانس آپ بھی بیمار ہے، میں بھی بیمار ہوں، سانس کیسے لیں گے؟ یہ مجھے آپ ہی بتا دیں. اس میں نجوم کا کیا تعلق ہے؟ یہ ہے کہ مشکل ٹائم ہے، نیکسٹ ٹائم میں کہہ رہا ہوں کہ 2024 ایسے واقعات رونما ہوں گے جو ہم نے سوچے بھی نہیں ہوں گے. یہ میں اور ڈاکٹر عمر فاروق صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں سر، میں تو بات سن رہا ہوں، ہر ایک بندے کی اپنی کیلکولیشن ہے. تو میں تو جو پاکستان کا ذائقہ پڑھتا ہوں، جو ہمارا مشکل وقت تھا وہ ہم نے گزار لیا. اور میں تو اقبال کا ایک شعر آپ کو سنانا چاہوں گا کہ نہیں اقبال نا امید اپنی کشت و ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. تو ہماری قوم بہت دلیر ہے. ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراخیے افلاک میں ہے خار و زبوں. یہ بھی اقبال ہی ہے. مگر یہ بات سنیں، یہ جو نظام ہے یہ متبرک علم ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. سب کچھ ستاروں سے چلتا ہے، ہم ستاروں کے تحت ہیں. آج کیا دن ہے؟ مجھے یہ نہیں دیکھیں آپ، اصولی بات ہے نا، اصولی بات میں علم کی بات کر رہا ہوں. خبر یہی خبر دیتے ہیں. آج ہے سیٹرڈے ہے تو یہ ہفتے والا دن ہے، یہ بھی ستاروں سے منسوب ہے. کل سنڈے یا سورج سے، یہ دنوں کے نام بھی ستاروں سے منسوب ہیں اور ہم ان کے تابع ہیں. سورج جب نکلا ہوا ہے، غروب تو نہیں ہم کر سکتے.
یہ تو اپنے ٹائم پہ غروب ہوگا. ٹھیک بات ہے جی. اب خلاصہ یہ نظام شمسی، نظام خلاصہ یہ قمری. ہے کہ آپ دونوں حضرات اس بات پر آپ کا دونوں کا اصرار ہے کہ فی الحال حالات جو ہیں منوز نیکسٹ ٹائم اگر آپ مجھے بلا لیں 6 مہینے کے بعد جس طرح وہ کہہ رہے ہیں. حالات مشکل ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا خیال یہ ہے کہ تبدیلی، خوشگوار تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ کرے تبدیلی بھی آئے. چل آئے جی تبدیلی. ہم دیکھو چاہتے ہیں تبدیلی کی شکل کچھ بھی ہو سکتی، وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی آ جائے السلام علیکم جی آ گئے ہیں، تو تبدیلی تو کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے. آپ علم کی بات کریں. لاسٹ ورڈ حیدر علی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہتے ہیں کوئی شکل ہو سکتی ہے تبدیلی کی. میں تو یہی کہوں گا کہ سر ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے حالات بہتر ہوں، مگر مجھے ایسٹرولوجی پوائنٹ آف ویو سے دکھائی نہیں دیتے. آپ مشکل رکھتے ہیں. ناظرین کرام دیکھیے، ہمارے تجزیہ نگار بھی بہت سی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. میں خود کرتا ہوں، بلکہ ایک جگہ ایک پروگرام ایسا ہوا کہ سب سیاستدان بہت سی اچھی باتیں کر رہے تھے، کچھ تجزیہ نگار بھی کر رہے تھے. تو میں نے کچھ ایسی باتیں کی کہ ساتھیوں نے کہا کہ یہ باتیں مایوسی کی کر رہے ہیں، کر ٹھیک رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہم غلط ثابت ہوں، پاکستان سچ مچ صحیح سمت پہ آگے بڑھے، ترقی ہو، خوشحالی ہو، پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک ایسی صبح طلوع ہو جس کا ہم خواب دیکھتے آئے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.